ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں، فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے، خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے، اچھی اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہیں؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈاٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو
صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے۔